أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسہ سالانہ کے ایام قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی دو مصروفیات جو توجہ اپنی طرف مرکوز رکھتی ہیں، یعنی اجتماع خدام الحمدیہ واللجنہ و اجتماع انصار اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بخیر و خوبی گزر چکی ہیں۔ اب تمام توجہ ہمیں جلسہ سالانہ کی طرف مبذول کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری کے وہ حصے جو کچھ وقت چاہتے ہیں، اب ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ مہمانوں کی تیاری کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جو انتظامیہ کے لیے پریشانی کا موجب بنتی ہے وہ مکانات کا حصول ہے۔ جب تک وقت پر ان کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کتنے دوست اپنے اپنے مکانات یا ان کا کچھ حصہ پیش کریں گے، وہ صحیح طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں زائد ضرورت کے لیے عارضی انتظام کس قدر کرنے ہیں، اور وہ عارضی انتظامات بھی وقت چاہتے ہیں، مثلا کیمپنگ گراؤنڈز بنانا اور ٹینٹوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے مناسب سہولتیں مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح تخمینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو اس لیے وہ دوست جنہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہوگا اپنے دلوں میں کہ ہم مکان کا یہ حصہ سلسلے کے انتظام کے تابع مہمانوں کو دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اس اطلاع دینے میں دیر نہ کریں اور جلد از جلد کوشش کریں کہ یہ اطلاع افسر جلسہ کو پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو نئے مکان بن رہے ہیں ان کو بھی اس سے اچھا اور موقع میسر نہیں آ سکتا کہ مکان کا افتتاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان کریں۔ بہت ہی بابرکت افتتاح ہوگا یہ، تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ نامکمل حالت میں بھی ہیں یا اندازہ لگا کر اگر وہ سمجھیں کہ 15 دسمبر یا 20 دسمبر تک وہ سپرد کر سکیں گے، تو اس وقت کی جو کیفیت ہے ان کے اندازے کے مطابق کہ دروازے ہوں گے یا نہیں، کھڑکیاں ہوں گی یا نہیں، کتنے کمرے ہیں، غسل خانوں کے انتظام کی کیا کیفیت ہے، لیٹرینز موجود ہیں کہ نہیں، ان کے متعلق پوری معلومات افسر جلسہ کو مہیا کر دیں تاکہ وہ ان کو بھی اپنے تخمینوں میں شامل کر لیں۔ مکانات کے علاوہ دوسری ضرورت جو بہت اہم ہے وہ خدمات کی پیشکش ہے۔ اہل رضا خدا کے فضل کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں خدمات پیش کرنے میں۔ ایسے گھر بھی ہیں جن میں بعض میں ایک ہی بچہ کام کرنے والا ہوتا ہے، وہی وہ پیش کر دیتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ کام چلاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بہرحال بہت ہی اعلیٰ روح دکھائی جاتی ہے ربا کے کارکنوں کی طرف سے، خصوصاً چھوٹے بچے اس محبت اور اخلاص کے ساتھ سردی میں کام کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر روح وجد کرتی ہے۔ کسی دنیا کی قوم میں ایسے بچوں کا نمونہ نہیں ملے گا۔
نہ امیر قوموں میں، نہ غریب میں، نہ مغربی میں، نہ مشرقی میں، کہ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد بھی ایسا اعلیٰ کہ رب عظیم سے تعلق رکھنے والا مقصد ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے نہایت ہی غریبانہ حالت میں، جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی میسر نہ آ رہے ہوں، وہ والہانہ جذبے کے ساتھ خدمت کریں، اور ایسی خدمت کریں کہ جو مزدوروں کی مزدوریوں سے بڑھ جائے۔ ایسے مشقت کے کام بھی بچے میں نے کرتے دیکھے ہیں، ٹوکریاں بھر بھر کے روٹیوں کی لے کے جانا، اور ساری ساری رات، پھر تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے، پھر وہ سارا دن وہی کام کرتے ہیں، کہ جو عام طور پر مزدور بھی اس محنت سے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اہل ربا کو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ خدمت کا جذبہ پیدا کریں، وہ اللہ کے فضل سے پہلے سے موجود ہے۔ صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس خدمت کو پیش کرنے میں دیر نہ کریں، اور جو بھی خدمت کے لیے بچہ یا جوان پیش ہو، اس کو ان کی ذمہ داریوں سے پہلے سے ہی مطلع کر دینا چاہیے۔ بعض دفعہ اتنے بڑے انتظامات میں بعض کمزور بھی داخل ہو جاتے ہیں، بعض بچے بری عادتیں لے کر بھی آتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک سوسائٹی کلیتاً پاکیزگی کے بہترین معیار تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہمیں علم ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں، یعنی نہایت ہی اعلیٰ مخلص بچے بھی ملتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بعضوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے بھی بعض دفعہ واقعات ہوئے ہیں کہ ایک بچے نے دوسرے بچوں کی چیز چوری کر لی۔ تو یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جن کو ہم چھپائیں دنیا سے، یہ حقائق ہیں، اور ہمیں قرآن کی تعلیم کے مطابق حقائق کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے۔ تو اس قرآن کریم کی عظمت اور حوصلہ دیکھیں، ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کہ انسانیت اپنے معراج کو پہنچی ہے، اور مکارم الاخلاق پر فائز انسان نے، جو انسان کامل تھا، تربیت کی ہے، اس وقت کے مدینے کی کمزوریوں کے حالات بھی ہمارے لیے ریکارڈ کر دیے، اور بتایا کہ منافقین کیا کر رہے ہیں، کہاں گندگی ہو رہی ہے، کیا کیا غلاظتیں ہو رہی ہیں۔ اور سورج کی روشنی میں وہ جو کونے سورج کی روشنی سے محروم رہے تھے، ان کے متعلق قرآن کریم میں یہ بتانے میں کوئی بات محسوس نہیں کی کہ انہوں نے اپنے لیے اندھیرا اختیار کیا، تو سورج کی موجودگی میں بھی اندھیرے قائم رہے، ان کونوں میں، ان خطروں میں، ان مختلف بند کمروں میں جنہوں نے روشنی کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ تو ربا کی سوسائٹی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سب سے اعلیٰ غلام، سب سے محبوب غلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی قائم کردہ سوسائٹی ہے۔ اس لیے آقا سے بڑھ کر روحانی انقلاب کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے وہ حقائق جو قرآن نے نہیں چھپائے، ان پر پردہ ڈالنے کے کوئی موقع نہیں، کوئی بے مقصد لغو بات ہوگی۔ تو ہم محض اچھوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، بلکہ جو کمزوریاں ہیں ان کو نمایاں کریں گے، بتائیں گے، اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ قول سدید کے بغیر تو ناممکن ہے اصلاح۔ تو جو کمزوریاں میں نے دیکھی ہیں اپنے انتظامات کے دوران، جو مختلف موقعوں پر مختلف رہے ہیں، ان میں بعض باتیں جو ہیں وہ میں کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی سے نوجوانوں کی تربیت شروع کر دی جائے، بچوں کی تربیت شروع کر دی جائے، اور بار بار گھروں میں یہ باتیں ہوں کہ اس جلسے پر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں دہرانی چاہیے۔ مثلا نماز میں کمزوری دکھاتے ہیں بعض بچے۔ ہماری زندگی کا تو مقصد ہی عبادت کا قیام ہے، اگر اس میں ہم کمزوریاں دکھانے لگیں گے تو اس جلسے کا کیا فائدہ پھر؟ اور پھر باہر سے آنے والے آپ سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ انتظامات میں جو مشغول بچے ہیں ان کو نماز کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھانا چاہیے، بلکہ سارے اہل ربا کو بہترین معیار دکھانا چاہیے نماز کا، اور پھر دکھا کر اس پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے عبادت، مراد صرف اتنی ہے کہ آنے والے نیک نمونہ پکڑیں، اور اس کے بعد وہ نیک نمونہ آپ کی زندگی کا جز بنا رہے ہمیشہ کے لیے۔ تو عبادت پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کارکنوں کا کم سے کم معیار نہایت ہی اعلیٰ ہو۔ دوسرا حصہ ہے زبان کی صفائی۔ اس میں گالی، سخت کلامی، غصے میں آ کر اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکنا، یہ ساری چیزیں مہمان نوازی کے تقاضوں کے بھی خلاف ہیں، عام اخلاقی تقاضوں کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے کارکنوں کو ابھی اپنے ذہن میں یہ جگالی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کون کون سی کمزوری ہے جو میزبان کی شان کے خلاف ہے، اور جو عام حالات میں انسان کی شان کے بھی خلاف ہے۔
تو ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے دل کی صفائی۔ جب تک دل میں مہمان نوازی نہ ہو، جب تک دل مہمان کی محبت سے بھرے نہ، از خود میزبانی کے اسلوب اور اس کے سلیقے آ نہیں سکتے۔ سمجھائیں جتنا چاہیں آپ کسی کو، اگر اس کی دل میں مہمان نوازی نہیں ہے اور محبت کا جذبہ نہیں ہے تو سیکھے ہوئے کی ادائیں اور ہوں گی، جو دل سے پھوٹتی ہیں وہ ادائیں بالکل اور ہوتی ہیں، ان میں ایک عجیب بے اختیاری پائی جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کے واقعات آپ پڑھیں تو اس وقت ہر واقعہ پر، ہر لفظ پر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دل سے پھوٹی ہے مہمان نوازی، اس میں کوئی تصنع، کوئی کسی قسم کی بناوٹ کا دخل نہیں۔ تو ہمیں یہی نمونہ اپنانا چاہیے اور بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں سب کو سمجھانا چاہیے کہ مہمان نوازی ہوتی کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے یہ سوچا ہے کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے مہمان نوازی سے متعلق ایسے واقعات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں یا مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ہم نے دوبارہ اجاگر ہوتے دیکھا ہو، ان پر مشتمل مضامین کثرت سے پھیلائے جائیں، مساجد میں پڑھے جائیں، بچوں کو سنائے جائیں، چھوٹے چھوٹے مضامین گھروں میں تقسیم کیے جائیں، اور یہ عام ایک سلسلہ چل پڑے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، ہمارے اعلیٰ مقاصد کیا ہیں مہمان نوازی میں۔ جب تک ہم ان کو حاصل نہیں کریں گے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک بیرون کی خدمات کا تعلق ہے وہ بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ بہت سارے کاموں کے شعبے ایسے ہیں جن میں ربا کے اراکین مہیا نہیں ہو سکتے، کیونکہ کام اتنے پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیزی کے ساتھ، اور آنے والوں کی تعداد مقامی آبادی سے اس تیزی سے بڑھ رہی ہے نسبت کے لحاظ سے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ربا کے اراکین ہر قسم کی خدمات خود ہی کر سکیں۔ اس لیے ہمیشہ تو نہیں لیکن اب کچھ چند سالوں سے ربا کے بیرون خدام بھی اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش کرتے ہیں، انصار بھی اور خدام بھی۔ تو ان کو بھی میں مطلع کر رہا ہوں کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ خطبہ سنتے ہی جلد از جلد وہ اپنے نام بھجوانا شروع کر دیں۔ اندازہ ہے کہ 700 بیرونی کارکنان کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر جلسے پہ آنے والوں کی تعداد اسی نسبت سے بڑھے جس طرح ہر سال کم و بیش بڑھتی ہے، اور اگر اس نسبت میں اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اچانک اس تعداد کو بڑھائے تو پھر اور کارکنوں کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے 700 کی ضرورت ہے تو 1000 پر ہمیں تسلی پانی چاہیے۔ اس لیے کوشش یہی کرے انتظامیہ کہ 1000 کارکنان کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہوں اور ان کے کام بھی معین ہو چکے ہوں، یعنی بیرونی کارکنان کے۔ ایک حصہ ہے گھروں کو آرام دہ بنانے سے متعلق۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو صفائیاں ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے، مرمتیں چھوٹی موٹی ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ ہر انسان اپنی توفیق کے مطابق مرمتیں کرتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ موقع سب سے اچھا ہے مرمت کا، کیونکہ اس میں آپ اللہ کے مہمانوں کی خاطر مرمت کریں گے، اور آپ کی یہ مرمت جو ہے یہ عبادت بھی بن جائے گی، آپ کی گھر کی بھی مرمت ہو رہی ہوگی، آپ کے دل اور روح کی بھی مرمت ہو رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت بخش رہا ہوگا۔ تو اس لیے اس نیت سے مرمت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آنے والے مہمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان بھی کہلاتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آرام مہیا ہو۔ اس سلسلے میں جو دقتیں پیش آتی ہیں بسا اوقات، ان میں ایک بستروں کی کمی ہے۔ بعض دفعہ مہمان بار بار بتانے کے باوجود سفر کی دقتوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے بستر نہیں لے کے آتے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک خاص تعداد سے زیادہ آنے والوں کو بستر مہیا کیے جا سکیں۔ اس کے لیے ایک گھر میں گزشتہ چند سال پہلے میں نے ایک بڑی اچھی ترکیب دیکھی تھی۔ وہ بڑی سادہ سستی سی ترکیب ہے بستر بنانے کی، اس کو اگر اختیار کیا جائے تو وقتی ضرورت طے ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پرانی کھاد کی بوریاں لے کر ان کو دھو کر اس کے غلاف بنا لیے اور ان میں یہ پرالی کھوری یہ بھر دی،
और उनको ऊपर नीचे स्टैक करके एक तरफ रख लिया, और जब मेहमान उनके आए जिनके पास बिस्तर वगैरह नहीं थे तो उनको उसी की तोशकें दे दी, और तोशकें जो थी जायद वो ऊपर लेने के काम आ जाती हैं, चुनाचे डबल बिस्तर बन गया इस तरह। और उन्होंने से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि नहायत ही कामयाब तजर्बा है, गर्म भी बहुत रहता है और नरम भी रहता है, और बहुत खुश हुए मेहमान इस तोशक को देखकर। तो बहुत सस्ती तोशक बन जाती है, रुई खरीदने की ज़रूरत कोई नहीं है, पराली आपको मुफ्त मिल जाएगी, और बीवियाँ बच्चे मिल के बेटियाँ दो दो टांके लगा के तोशकें बना लें, और उसके बाद फिर आपको रखने में आराम है। यानी उसको खाली किया और अगर कोई गाय बकरी वगैरह है उसको खिला दी तोशक, यानी तोशक के अंदर का हिस्सा, और बाहर वाला धोकर फिर उसको अपने तय करके रख लें, बहुत छोटी सी जगह में आपकी तोशकें आ जाएंगी। तो इस तरह की तरकीबें सोच के और भी मेहमानों के लिए आसाइश का इंतज़ाम करें। एक है गुस्ल खाने और लेटरिन्स की दिक्कत। उस सिलसिले में मैंने देखा है कि अगर कोई मेज़बान ये इरादा करे कि मैंने कुछ करना है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत ख़रीदने की पेश आती है। अक्सर तो अगर इंसान फ़ैसला कर ले, इरादा कर ले, तो आसानी से इंतज़ाम हो जाता है। गुस्ल खाने बनाने का तो वक्त भी नहीं है, उसके लिए ख़र्च भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वक्ती गुस्ल खाने आसानी से बनाए जा सकते हैं। मसलन हमने अपने घरों में भी देखा है, शुरू में मैंने इस तरह के बनाए थे कि बाहर ईंटों का एक थड़ा सा बना लिया, उसके ऊपर मिट्टी के मटके रख दें, उनमें पानी भर दें, या अगर तौफीक हो तो गर्म पानी के साथ इंतज़ाम कर दें, एक छोटा ड्रम रख के उसमें आग जला दी जाए, ताकि जिसने भी गर्म करना हो पानी, थोड़ा सा पानी मटके से लिया, थोड़ा सा वहाँ से ले लिया। छोटे छोटे शीशे लटका दें दीवार के साथ फासलों पर, और चिलमची अगर नहीं बनाई जा सकती तो बैठने का इंतज़ाम कर दें, फिर नीचे बैठकर छोटी छोटी पीढ़ियों के ऊपर मेहमान अपना शेव बना सकें, जिसने शेव करना है, जिसने दाढ़ी बनानी है वो दाढ़ी बनाए, मगर शीशे होने चाहिए और पानी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और एक गुस्लखाना काफ़ी नहीं होता। आमतौर पर लोग समझते हैं कि गुस्लखाना तो है, लेकिन जहाँ 80 आदमियों की लाइन लग जाए गुस्लखाने के लिए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा वक्त ज़ाया होता है। इसी तरह छोटे छोटे टॉयलेट्स भी बनाए जा सकते हैं आर्जी, छोटे छोटे बोर करा के जगह जगह पर्दे का इंतज़ाम हो जाए तो मामूली बात है, इतना बड़ा खर्च नहीं है। बाहर जलसा भी इस सिलसिले में मदद करता है, यानी जलसा सालाना का इंतज़ाम। तो टॉयलेट्स को घरों में बढ़ाने की ज़रूरत है, और लेटरिन्स का भी जहाँ तक मुमकिन हो ज़्यादा इंतज़ाम किया जाए। सजावट भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कुरान करीम ने फरमाया अपनी जीनत लेकर जाया करो। असल जीनत तो वो अंदरूनी सजावट है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ज़ाहरी सजावट, ज़ाहरी जीनत भी सुन्नत है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी साफ़ सुथरे और पाकीज़ा और ऐसे जीनत को इख्तियार करने वाले वजूद थे, और आपके सहाबा भी जहाँ तक तौफीक थी यही करते थे। तो घरों की जीनत भी मेहमान नवाजी का एक हिस्सा होती है। उसमें बाज़ महल्ले अगर चाहें तो एक रंग इख्तियार कर सकते हैं, इकट्ठा मंगवा लिया जाए सस्ता, और वो बाज़ महल्ले बाज़ रंग का पैटर्न बना सकते हैं कि हमारे महल्ले की दीवारें बाहर की तरफ सड़क नजर आने वाली दीवारें जो हैं उनका ये रंग होगा, और दरवाज़ों का ये होगा। उसके अगर तखमीने तैयार कर लिए जाएं तो बहुत मामूली खर्च के ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी। बाज़ महल्ले अच्छे लगेंगे एक ही रंग में, और दूसरे अहले महल्ला को बाद में बड़ा लुत्फ़ आएगा ये नज़ारा देखकर। सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं, उनके अपने भी काम आने वाली चीज़ है। सजावट से तबीयत में बेशाशत पैदा होती है, ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है पहले की निस्बत। उसी घर में ज़्यादा लुत्फ़ आने लग जाता है जहाँ जीनत हो। तो जीनत के लिए ज़रूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए का इंतज़ार किया जाए, गरीबाना जीनत भी होती है, सिर्फ उसके लिए सलीका चाहिए, इरादा हो, सलीका हो, तो जीनत इख्तियार करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सहनों और गलियों की सफाई ये होगी तो साथ जीनत होगी, ये तो नहीं हो सकता कि ऊपर से सजावट हो और नीचे गंद हो। तो ये मैं कहना भूल गया था पहले, ये पहले किया जाए। सफाई का इंतज़ाम
सेनों की सफाई और गलियों की सफाई, इन दोनों को मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद दफ़ा सेन की सफाई का मतलब होता है गलियों का गंद, और गलियों की सफाई का मतलब है घर के अंदर गंद पड़ा रहे। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोनों को बैक वक्त एक ही वक्त में पेश नज़र रख कर फिर अपना लाहे अमल तजवीज़ करें। आपके सेनों का गंद गलियों का गंद नहीं बनना चाहिए, और गलियां इसलिए नहीं साफ होनी चाहिए कि आपके सेन गंदे रहते हैं। दोनों चीज़ें बैक वक्त साफ करने के लिए आपको सिर्फ अपने ज़राए पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि इंतज़ामिया को लाजमन इसमें आपसे ताउन करना होगा। खुदामुल अंबिया, अंसारुल्लाह, सदरान महल्ला, इनकी कमेटियाँ बने और इन बातों का ख्याल करें कि वो लोग जो अपना गंद बाहर फेंकेंगे उनको क्या करना चाहिए, और उस गंद को वक्त पर वहाँ से दूर करने के लिए क्या इंतज़ाम होना चाहिए। वो गंदी नालियाँ जिनमें मुसाफिरों के पाँव पड़ जाते हैं अंधेरे में और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके लिए क्या शक्ल बनानी चाहिए। कोई भी राहगुजर ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ कोई ख़तरा मुसाफिर के लिए हो। इमाततुल अज़ा ईमान का एक हिस्सा है। हर तकलीफदेह चीज़ को दूर करना है हमने अपनी गलियों वगैरह से। इसी तरह बाज़ारों में सफाई बहुत ज़रूरी है। बाज़ारों में दुकानदारों का ये तभी रुझान होता है कि वो अपनी दुकानों को ऐसे मौक़ों पर सजाते हैं जहाँ बिक्री बढ़ने का इम्कान हो, लेकिन बाज़ दफ़ा वो अपनी दुकानें सजाकर अपने गंद बाहर फेंक रहे होते हैं। इसलिए वहाँ भी इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा रखना है। दुकान की सजावट बाज़ार की तकलीफ़ में ना मुंतकिल हो जाए, और दुकान की वुसअत बाज़ार की तंगी में मुंतकिल ना हो जाए। ये दो तकलीफ़ें हैं जो अमूमन ऐसे मौक़ों पर पेश आ जाती हैं। तो इंतज़ामिया को मुस्तैद होना चाहिए कि खड़े बढ़ते बढ़ते वो गलियों को न रोक लें और बाज़ारों में चलना ना मुश्किल हो जाए, और सफाई हर तरह से जहाँ तक भी मुमकिन हो सड़कों वगैरह की ज़रूरी इख्तियार की जाए। लेकिन एक शोबा हमारा है मक्खी मार और मच्छर मार। उसके इंचार्ज मैंने उसका इंचार्ज डॉक्टर उमरदीन साहब को बनाया था। वो काम खुदा के फजल से अच्छा करते रहे हैं, दवाइयाँ भी मिल गई हैं, लेकिन अभी फिर भी मक्खी कहीं कहीं नज़र आ जाती है। तो जलसे से पहले इसके लिए स्पेशल स्कीम बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल कला कमा कर देना चाहिए मक्खी का। मच्छर के लिए तो पता नहीं उनको अभी तक दवाइयाँ मुहैया हो सकी हैं कि नहीं, लेकिन मक्खी के लिए तो काफ़ी वाफरत मिकदार में दवाई आ चुकी है। तो घरों में वो तकसीम करें थोड़ी थोड़ी पुड़ियों में, या महलों की मार्फत या खुदाम की मार्फत, या बाज़ारों में कारकुनान के ज़रिए उसकी आम एप्लीकेशन का इंतज़ाम किया जाए। मसाजिद में जहाँ जूतियाँ रखी जाती हैं उनके पास अगर बोरियाँ भिगो कर रख दी जाएँ तो मक्खियाँ उसकी तरफ मायल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें से ख़ास बू भी निकलती है जो मक्खी को खींचती है। और इसी तरह सिल्स, विंडो सिल्स वगैरह जो दहलीज़ें हैं उन पर रखवाने का इंतज़ाम किया जाए। फिर जो गंदगी है, पब्लिक गंदगी के स्टोर बने हुए हैं जो, उन पर छिड़काव का इंतज़ाम किया जाए। तो खुदा के फजल के साथ बहुत थोड़े अरसे में करीबन कला कमा किया जा सकता है मक्खी का, और इसके लिए 3 हिस्सों में तैयारी करनी चाहिए। एक अभी एप्लीकेशन हो जाए, फिर जलसे के करीब, लेकिन इतना करीब ना हो कि मक्खी बैठकर फिर खानों के अंदर मरना शुरू हो, क्योंकि जब बिल्कुल करीब पहुंच जाए वक्त, उस वक्त अभी दवाई ताज़ा होती है, और अगर मक्खियाँ बची हुई हों तो वो उस पर बैठकर बाज़ दफ़ा मरती नहीं और कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर सालन या दूध में जाकर फिर वो जान दे देती हैं। तो काफ़ी गंद होता है इस तरह। इसलिए जलसे से इतना पहले ज़रूरी है कि जो मक्खी मारनी है पहले मार चुके हों, और फिर जलसे के मान बाद, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ बची हुई मक्खियाँ जलसे की ग़िज़ा पर खूब नशोनुमा पाती हैं। तो उस वक्त फिर उसके बाद फ़ौरन बाद आप इंतज़ाम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब्बा एक ऐसा शहर बन जाएगा जो मक्खी से पाक हो, और इस लिहाज से ये मशरिक़ में एक नमूने का शहर होगा खुदा के फजल से। जहाँ तक इंतज़ामिया के कामों का ताल्लुक़ है, इंतज़ामिया को आर्जी तौर पर जो काम है वो तो ये कि सड़कों पर रहनुमाई के लिए बोर्ड आवीज़ा करने चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके कमेटी के ताउन और इजाज़त के साथ, जहाँ इजाज़त और ताउन ज़रूरी हो,
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مختلف جگہیں جن میں آنے والے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی رہنمائی اچھی ہو سڑکوں کے اوپر، اور کچھ نقشے بھی چھوٹے بنا کر سڑکوں کے ان بورڈوں کے اوپر یا نیچے آویزاں کیے جا سکتے ہیں۔ جو مستقل توجہ کا کام ہے وہ پبلک ٹوائلٹس اور لیٹرین وغیرہ کا انتظام ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بڑی ایک کمزوری ہے، یعنی ہمارے ملک میں نہیں بلکہ مشرق کے بہت سے ملکوں میں، کہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ بعض بڑے بڑے شہروں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو زمیندار بیچارہ کبھی چلا جاتا تھا اس کی تو حالت خراب ہوتی تھی بیچارے کی۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست پرانے بڈھے نے بتایا کہ میں لاہور گیا دیکھنے تو میں قید ہو گیا، میرا جرم صرف یہ تھا کہ مجھے پیشاب آ گیا تھا اور کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اس زمانے میں ٹھنڈی سڑک کہتے تھے مال روڈ کو، تو ٹھنڈی سڑک پہ میں بہت دوڑا ہر طرف، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ پھر میں وہیں ایک طرف بیٹھ گیا تو پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور وہ تھانے پہنچا دیا کہ تم نے گندی کی ہے جگہ۔ بھئی جی جو لوگ صفائی چاہتے ہیں، جگہ گندی نہیں کروانا چاہتے، وہ ساتھ انتظام بھی تو کیا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ میلوں میلز کا شہر ہو اس میں ایک بھی ٹوائلٹ نہ ہو اور توقع آپ یہ رکھیں کہ باہر سے آنے والے باہر جا کر ہی فارغ ہوں۔ اس لیے اہل ربوہ کو ضرورت ہے بہت زیادہ پبلک کنوینئنسز کی، کیونکہ یہاں بار بار کثرت سے باہر سے لوگ آتے ہیں، اور یوں بھی ہجوم خلائق آنے والے لوگوں کا ہر ہفتے بھی لگا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پبلک کنوینئنسز کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور جلسہ سالانہ 7 سالہ جبلی کو مد نظر رکھ کر یہ منصوبہ بنانا چاہیے، اور اس کے کچھ ضروری حصوں کو ہر سال مکمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سال بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے پیمانے کے غسل خانے اور کے ساتھ ان کی صفائی کا انتظام بھی، جن لوگوں کو غسل خانے استعمال کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو ان کو سمجھانے والا کارکن بھی ڈیوٹی پر ہو، ایسے سیٹس بعض ضروری جگہوں پر ہو جائیں۔ جلسہ سالانہ کے قریب بھی ہونا چاہیے، اور بازاروں میں بعض جگہ تو اس وقت جتنے بھی وقت تھوڑا ہے چونکہ، اس لیے اگر مستقل نہ ہو سکے تو کچھ عارضی صحیح، لیکن کوشش یہی کریں کہ اگر ایک مہینے کے اندر بعض اچھی مستقل قسم کی لیٹرینز اور ٹوائلٹس وغیرہ بن سکیں تو بنائے جائیں۔ یہ تو ہے عمومی باتیں جو میں نے کہنی تھیں، اور ایک حصہ ہے جو اس میں سے رہ گیا تھا کہنے والا، وہ ہے مہمان کی خوراک۔ اگرچہ جلسہ کی طرف سے مہمان کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے، اور خدا کے فضل سے جہاں تک زور لگ رہا ہے انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ خوراک کے انتظام میں بہتری ہو۔ مشینوں میں جو روٹی پکتی ہے اس کی وجہ سے کچھ دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جلتی ہے بعض دفعہ کچی رہ جاتی ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کمپلیٹلی آٹومیٹک بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور تجربہ جو کیا گیا امید ہے اس سال اس کو بہت سارے لنگروں میں داخل کر دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہم پیڑے والیوں سے اور روٹی بنانے والیوں کی خدمات سے مستغنی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بہت بڑی خرابی جو روٹی کی کوالٹی میں پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیڑے بنانے والی کوئی موٹا بنا رہی ہے، کوئی پتلا بنا رہی ہے، مشین میں ایک آنچ رکھی ہوئی ہے، کہیں سے زیادہ وزنی روٹی گزر رہی ہے، کہیں سے کم وزنی، کہیں سے وہی مشین جلا رہی ہے، کہیں وہی مشین کچا رکھ رہی ہے۔ تو یہ ساری دقتیں آٹومیشن کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں جب خود کار مشینیں کام کریں گی، جو پیڑا بھی بنا رہی ہوں اور روٹی کو شکل بھی دے رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ ساری دقتیں دور ہو جائیں گی۔ تو اس سال یہ تجربہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو مجھے ایک امکان نظر آ رہا ہے، خطرہ کہنے لگا تھا، وہ خطرہ تو نہیں امکان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو موجودہ انتظام اس کے لیے ہو سکتا ہے ناکافی ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں تیار رہنا چاہیے گھروں میں کچھ زائد انتظامات کے ساتھ۔ جتنے گھر ہیں جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ پہلے بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ مہمانوں کا بوجھ وہ ہمیشہ خود ہی اٹھاتے ہیں، اور ایک حصہ ہے صرف جو لنگر خانے کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی احتیاطاً تیار رہنا چاہیے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے 3 یا 4 وقت کا کھانا اپنے مہمانوں کو خود دینا ہے،
تو وہ اس کے لیے راشن پہلے سے تیار رکھیں اور سسٹم بھی بنا کے رکھیں کہ کس طرح پھر روٹی پکائی جائے گی. ایسی صورت میں مہمانوں کو ساتھ بے تکلفی سے شامل کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں آر کی بات نہیں ہے. یہ جو پاکستان سے لوگ لندن وغیرہ جاتے ہیں ایسے ملکوں میں تو بڑی خوشی سے خدمات اپنی پیش کرتے ہیں اور وہ بھی مل جل کر آپس میں بھائی بہنوں کی طرح مل کے گزارے کرتے ہیں. تو آنے والے بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو کے آئیں کہ اگر کسی گھر میں یہ خدمات کی ضرورت ہو، روٹی پکانے کے سلسلے میں، سالن بنانے کے سلسلے میں، برتن دھونے کے معاملے میں، تو وہ سارے مل کر گزارا کریں گے. اور جہاں تک راشن کا تعلق ہے وہ آپ چند دنوں کا راشن زائد رکھ لیں. یا آپ جو راشن زیادہ خریدیں گے خدا کے نام پر، خدا کی خاطر، وہ آپ کو باقی راشن میں برکت دے دے گا. سارے سال کے خرچ میں زیادتی نہیں ہوگی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کمی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے ڈھنگ بڑے نرالے ہیں. وہ برکتیں بھی حیرت انگیز طریق پر عطا فرماتا ہے اور یہ تجربہ ہے ہمارا روزمرہ کا، اس میں کوئی فرضی قصہ نہیں ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے ذاتی مہمان نوازی کا اس دفعہ خاص طور پر انتظام کریں. آخری بات میں جو کہا کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا، وہ دعا ہے. دعا کے ذریعے مدد مانگیں. بہت سے ایسے مشکلات کے مواقع ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جتنا مرضی منصوبہ بنائیں، جتنی مرضی تفصیل سے سوچیں، ان تک آپ کی نگاہ جاتی ہی نہیں. وہ اچانک پیدا ہونے والے واقعات ہیں جو حادثات دنیا کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں. دعا ہے جو آپ کے روزمرہ کے منصوبوں میں بھی برکت دیتی ہے اور ان اتفاقی حادثات کے شر سے بھی آپ کو محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے حوصلوں کو بھی وسعت دیتی ہے، آپ کی قوت عمل کو بھی وسعت دیتی ہے اور آپ کی کوششوں کو بہتر پھل لگاتی ہے. اس لیے ابھی سے خاص طور پر جلسہ سالانہ کی غیر معمولی کامیابی کے لیے دعائیں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے حافظ و ناصر ہو اور نہایت ہی اعلیٰ پاکیزہ محبت کے اسلامی اخوت کے ماحول میں ہمیں آنے والے مہمانوں کی بہترین خدمت کی توفیق بخشے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.